الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز شریعت بننے کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. آج ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ کے دشمن ہیں، اور یہاں تک کہ قادیانی بھی کہا جاتا ہے، شیعہ بھی کہا جاتا ہے رفع الیدین کرنے کی وجہ سے، جبکہ ہم نے بھی مسجد نبوی میں دیکھا بعض شیعہ کو رفع الیدین نہیں کرتے. ان میں بھی کئی گروہ میں ہیں بٹے ہوئے لوگ، ان میں بعض لوگ نہیں کرتے، وہ رفع الیدین کرتے ہیں. اس لیے یہ کیا ہے؟ شیعہ ہے، باطل فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے. یہ سارے نام دیے جاتے ہیں. ایسے لوگ دیتے ہیں نام جنہوں نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف کتاب میں بہت واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا صرف ایک نام ہے اور وہ اہل الحدیث ہے. لا اسم لهم الا اسم واحد. اور بدعتی اور زندیق ان کے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں، الٹے سیدھے القاب سے ان کو پکارتے ہیں، اور اپنا نام اہل سنت رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھتا، جو نام ان کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھتا ہے. اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور اہل حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ کبھی ناصبہ کہیں گے اور تو کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے. یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اہل حدیثوں سے دشمنی ہے، کتاب و سنت سے عداوت ہے، کتاب و سنت کے ماننے والوں سے دشمنی ہے، اس لیے ایسا یہ نام رکھتے ہیں. اور یہ تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. آپ کو جب لوگوں نے سابی کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، تو ہم اور آپ کس شمار و قطار میں؟ ہمیں بھی کہا جائے گا اور کہا جا رہا، ہمیں بھی کہا جا رہا اور کہا جائے گا قیامت تک. یہ تو نبی کی سنت رہی ہے. آپ کو مکے والوں نے الٹے سیدھے نام سے پکارا ہے، الٹے سیدھے نام اور القاب سے پکارا ہے کہ جادوگر ہیں، یہ دیوانہ ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ مجنون ہے، اور یہ بدین ہے، صحابی بدین کو کہتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج جو نام دیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ثواب میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. تو اتباع سنت اگر کہیں موجود ہے وہ صرف ایک جماعت میں ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جس کا صرف ایک نام ہے جس کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں. اگر اتباع سنت کہیں موجود ہے، کتاب و سنت کی اتباع، تو یہی ہے اور کہیں نہیں ہے. ہمارا کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہم ہو، آپ کو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی مسئلہ ہے انسانی ہے، کوئی مسئلہ اگر ہم سے غلطی سے بیان ہو گیا ہے، فوراً رجوع کرنے کا ہم جذبہ رکھتے ہیں، دل گردہ رکھتے ہیں، فوراً رجوع کر لیں گے. اور یہاں اپنا مسئلہ بیان کیا ہوا نہیں ہے، برسوں پہلے لکھا ہوا مسئلہ ہے. ایک آدمی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 300 سال کے بعد آتا ہے اور لکھتا ہے قدوری لکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ لکھ دیتا ہے. 300 سال کے بعد ایک کتاب لکھی گئی 700 سال کے بعد، اس میں بھی یہ قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ. ہم حدیث پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے راویوں کا ذکر ہوتا ہے؟ قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے راوی ہوتے ہیں؟ فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. ایک دم سلسلہ. حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد دین کا حصہ ہے، سند بیان کرنا. کس نے کس سے سنا؟ اگر سند نہ ہوتی تو ایک آدمی جو چاہتا کہتا، لقال من شاء ما شاء، جو چاہتا کہتا. اور وہی ہے فقہ کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک سند نہیں پہنچتی ہے. ایک بھی مسئلے کی کوئی سند بیان نہیں کر سکتا. ہمیں ایک صاحب نے بہرائش میں ہمارا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، چیلنج کیا باقاعدہ 7 سوال پر مشتمل، اس کو ہم نے لکھا بھی، جواب بھی دیا 40 صفحے میں. تو 7 سوالات کیے،
کہ حدیث سے دلیل دو. الحمدللہ دی ہم نے ایک سوال آخر میں کر دیا. ہم نے کہا ایک سوال ہمارا ہے, آپ فقہ کی کتابیں جو ہے منت المسلی ہے, در مختار ہے, رد محتار ہے, اور قدوری ہے, کنز الدقائق ہے, ہدایہ ہے, شرح وقایہ ہے, ان میں جو مسائل ہیں بیان کیے ہوئے منسوب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کیا گیا ہے. قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ, کسی ایک مسئلے کی سند امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچا دیجیے, یہ آپ کر دیجئے, اس کے بعد کوئی اور مزید تحریر دیجیے گا. اور آج تک کئی مہینے ہو گئے سناٹا ہے, ایک بھی سند نہیں ہے. 30 سال کے بعد آدمی قلم اٹھاتا ہے, لکھ دیتا قال ابو حنیفہ. ہم کیسے مان لیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے؟ اور انہیں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان کے ارشد تلامذہ امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں نے 2/3 مسئلے میں اپنے امام سے خلاف فتویٰ دیا ہے. امام حنیفہ اپنے استاذ محترم کے خلاف 2/3 مسئلے میں. ہم ایک مسئلے میں اگر امام صاحب کے خلاف ہو جائیں تو ہمیں غیر مقلد کہا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. اور وہاں ان کے ارشد تلامذہ اور جن کی باتیں یہ مان کر کے مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہی کے بیان کردہ مسائل پہ فتویٰ بھی ہے کہ قال ابو حنیفہ کذا وقال محمد کذا وعلیہ الفتویٰ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا فرمایا ہے, لیکن ان کے شاگرد رشید محمد ایسا کہہ رہے ہیں وعلیہ الفتویٰ, اور محمد ہی کے قول پہ فتویٰ ہے. اور مقلد کس کے ہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ہاں تقلید ہے نہ ان کے شاگردوں نے ان کی تقلید کی, اور نہ جو آج تقلید کا دم بھر رہے ہیں یہ تقلید کر رہے ہیں, یہ بھی تقلید نہیں کر رہے, یہ بھی تو غیر مقلد ہے. وعلیہ الفتویٰ ایک نہیں 85 مسائل میں وعلیہ الفتویٰ آپ کو ملے گا. وعلیہ الفتویٰ سینکڑوں مسائل وعلیہ الفتویٰ وعلیہ الفتویٰ وعلیہ الفتویٰ. اور کس پر؟ کبھی امام محمد کے بیان کردہ مسئلے پر, اور کبھی امام ابی یوسف کے بیان کردہ مسئلے پر. وعلیہ الفتویٰ. اور پھر مقلد ہیں. ہم اگر سورہ فاتحہ کے تعلق سے, رفع الیدین کے تعلق سے, آمین بالجہر کے تعلق سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کرتے فوراً غیر مقلد ہو گئے, فوراً امام کے دشمن ہو گئے. اور یہ عقیدے میں تقلید کو حرام کہتے ہیں. ہم تو فقیہ کہتے ہیں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ تھا ہمارا وہی عقیدہ ہے. تم عقیدے میں تقلید کو حرام کہتے ہو, اور عقیدے میں ان کے مقلد نہیں ہو, اور اس کے باوجود ہمیں ان کا دشمن کہتے ہو, اپنے آپ کو ان کا دوست کہتے ہو. کس بنیاد پر آخر؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ. کہاں یہ تقسیم جو ہے کیا صحیح ہے؟ ہمیں غیر مقلد کہہ کر کے گالی دی جاتی ہے, ان کی نظر میں یہ گالی ہے. غیر مقلد ان کی نظر میں گالی ہے, حالانکہ ہم اس کو فخریہ طور پہ قبول کرتے ہیں. ہم فخریہ طور پہ قبول کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم متبع ہیں. اور کس کے متبع ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم آپ کے متبع ہیں. متبع رسول مومن ہوگا. امتی کا اتباع کرنے والا ٹٹولے کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جس کو ایمان کہتے ہیں, جو قدم قدم پہ بات بات پہ صرف امتی کی مانے. اور در مختار میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے آخری زمانے میں تو فقہ حنفی پر عمل کریں گے. کس پر عمل کریں گے؟ فقہ حنفی پر. یہ در مختار کی بات ہے. اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے. آپ کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے عمر کا گزر ہوتا ہے شیطان کو گلی ہی چھوڑ دیتا ہے, اور جن کے بارے میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, اور جن کی موافقت میں اللہ رب العزت نے کئی آیتیں نازل فرمائی وہ عمر ہیں. ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں توریت کا انتہائی پرانا نسخہ آ جاتا ہے. توریت وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی. اب محرف ہے, اس میں لوگوں نے تحریف کر دی ہے. ہم اجمالی ایمان اس پر رکھتے ہیں, تفصیلی نہیں. تفصیلی ایمان ہمارا قرآن مجید پر ہے, لیکن یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے. بہت خوش ہیں کہ بہت پرانا نسخہ ہے توریت کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جو قدر پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ کے جلوں میں صدیق اکبر رمز شناس نبوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. حضرت عمر بہت خوش ہیں. اللہ کے وسلم نگاہ اقدس اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عمر بات کیا ہے؟ تمہارے چہرے سے تو مسرت ٹپک رہی ہے. کہ اللہ کے رسول مت پوچھیے, آج تو بہت خوش ہوں میں. وجہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ توریت کا بہت ہی پرانا نسخہ ہے.
اتنے مگن اور اتنے خوش تھے، اتنا کہا نبی علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. تغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا ہمارے غصے کے. حضرت عمر پہچان نہیں سکے. ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سفر کی سوا کے لیے عمر الا تنظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس کو گم کرنے والی گم پائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جانب نہیں دیکھ رہا. اور جب دیکھا تو عمر جیسے جلالی آدمی کے بدن پہ کب کبھی تاری ہو گئی. اللہ کے رسول کیا خطا ہو گئی ہے، کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا عمر یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے نا توریت، یہ کتاب جس نبی پہ نازل کی تھی اللہ رب العزت نے، وہ نبی اگر آ جائیں اور میری نبوت کا زمانہ پالے ما وسعه الا اتباعی، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعه الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور میری نبوت کا زمانہ پالے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اسی کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ مِنْ أَصْحَابِ مِصْرَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا کہ جب ہم تمہیں کتاب و حکمت دے دیں اور تمہارے بعد رسول آئے کوئی کتاب و حکمت دے کر کے تو تم اس کی پیروی کرو گے، اس کی مدد کرو گے. یہ آیت تم دے رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا اس پر گواہ ہو، میں بھی گواہوں میں سے ہوں. اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا. اس سے مراد کوئی بھی نبی اور رسول ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ آیت صادق کس پر آ رہی ہے؟ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نبی کی موجودگی میں اگر دوسرا رسول آ جائے تو جو پہلے نبی ہیں وہ آخر میں آنے والے نبی کی اتباع کریں گے. شاید سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. نبی آخر الزمان ہیں، آپ نبی آخری ہیں. آپ کے زمانے میں اگر کوئی نبی آ جائے، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ بھی آپ ہی کی پیروی کریں گے، وہ بھی نماز نبی پڑھیں گے، نماز حنفی نہیں، نبی بھی نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صحابہ کرام نے دیکھا، اس کو بیان کیا. آج حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، کس طرح نماز پڑھتے تھے آپ. آج نماز کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ رفع الیدین منسوخ ہے. پہلے لوگ بت رکھ کر کے لاتے تھے تو آپ نے ہاتھ اٹھوایا. درزی بقیہ میں ایک نوجوان نے تو اللہ نے اس کو صحیح عقیدے کا حامل بنا دیا ہے. کہا ہمیں تو آپ کی ہر بات اچھی لگتی ہے، لیکن آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کھٹکتا ہے مجھے. نوجوان صاحب نے کہا کیوں آخر؟ کہا اس لیے کہ میں نے کہا نہ اٹھائیں. کہا نہیں اٹھانا چاہیے. کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے لوگ بت رکھ کر کے لاتے تھے. یہ سبق پڑھایا گیا ہے. صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ ہے اور صحابہ کرام پر نظام دیکھیے، آستینوں میں بغل میں بت دبا کر کے لاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھواتے تھے، بت گر جائیں تو آ کے اللہ ہی کے لیے نماز ہو. ہم نے کہا یہی وجہ. کہا ہم سے تو یہی بیان کیا جاتا ہے. ہم نے کہا بیٹا سنو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور دوسری بات یہ صحابہ کرام پہ یہ الزام ہے کہ وہ اپنے بغل میں بت دبا کر کے لاتے تھے. آتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد نبوی میں تو بت لاتے تھے. دوسری بات سنو، رفع الیدین پہلی مرتبہ سبھی اس کے قائل ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت، اور ہم تو صرف کان کی لو تک اٹھاتے ہیں، یہ انگلی ہماری جاتی ہے بیچ والی، اور تم لوگ تو ایسے اٹھاتے ہو. اگر بغل میں بت رکھنا ہی بچے ہوتا تو پہلے رفع الیدین کو آپ منع کرتے تو گر گئے. یہی نہ کرو. ہم نے منع، اگر ممانعت کا سبب بت رکھ کر کے لانا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے موقع پہ جو پہلی دفعہ رفع الیدین کیا جاتا ہے اس کو منع فرماتے. یہ بات اس لڑکے کے سمجھ میں آ گئی اور کافی دور تک مجھے چھوڑنے آیا اور پھر اللہ نے اس کو نیک سمجھ دے دی. تو آپ دیکھیے کہ اس طرح سے سبق پڑھایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھو گے امام کے پیچھے تو منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے. نمازی کے منہ میں اور انگارے، یقین کرنے والی بات ہے.
یقین کرنے والی بات ہے نمازی کے منہ میں انگارے. عجیب عجیب مسئلے بیان کیے جاتے ہیں. نماز کا اتنا اہتمام, پیشانیوں پہ گٹے پڑے ہوئے, نماز کے لیے بلایا جا رہا اور انہی مسجدوں سے نمازیوں کو نکالا جا رہا ہے جو نمازی سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کہاں کہ اسلام ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو مسجدوں سے نکالا جائے. ایک زمانے میں ہم بچپن میں صرف سنتے تھے کہ بریلوی مسجد دھلتے ہیں اگر کوئی وہابی, جس میں دیوبندی اور حدیث دونوں ہوتے تھے, اور اب تو دونوں مل گئے, قارورہ دونوں مل گیا ہے. کیا بھائی مقلد بھائی ہے یا غیر مقلد رہ گئے؟ مقلد بھائی ہیں, اب مقلد بھائی ہو گئے. پہلے مسئلہ جب آتا تھا تو ہماری مدد دی جاتی تھی. ثناء اللہ امرتسری کو بلاؤ رحمۃ اللہ علیہ, وہی محاذ سنبھالیں گے. بریلویوں سے ٹکر ہے, بخیا ادھیڑ دیں گے بریلوی, اس لیے کہ وہ جو ظاہر میں کر رہے ہیں وہ یہ لوگ باطن میں کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ اگر آپ حقیقت میں گھس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ان سے کہیں زیادہ اور کئی قدم آگے. کشف کا مسئلہ لے لیجیے آپ, لکھ دیا ہے صاحب نے کہ ایک لڑکا نوجوان کشف قبور اس کو حاصل تھا, قبر میں کیا ہو رہا ہے مردوں کے ساتھ کشف ہو جاتا تھا. اپنی ماں کو اس نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے, کشف قبور کا ملکہ تھا اسے, آیا میرے پاس, کہا حضرت میری ماں عذاب میں گرفتار ہے, کیا کیا جائے؟ کہا کہ کچھ نصاب میرے پاس تھے, قرآن کا نصاب لوگ رکھتے ہیں, وہ قرآن خانی کا جو نصاب ہوتا ہے نا, قرآن خانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت میں, نصاب رکھتے ہیں. کوئی جاہل کہے کہ ماں کی وفات ہو گئی, باپ کی وفات ہو گئی, قرآن خانی کرانا چاہتے ہیں حضرت, تو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو ایسا ہے, اتنا نصاب میرے پاس ہے لیکن فلاں سے وعدہ کیا ہوا تھا میں نے, اب تم آگے ہو پہلے تو تم کو اتنا دے دیتے ہیں. اسٹارٹ کر لیا ہے, اور وہ اسٹارٹ کیا قرآن پڑھ کے کیا ہے؟ نہیں. اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا کہ سورہ اخلاص قل اللہ احد تعدل ثلث القرآن, 1/3 قرآن کے برابر ہے, تو 3 دفعہ قل اللہ کے لیے 1 قرآن. اس طرح نصاب تیار کیا جاتا ہے. تو کہا کہ میں نے دل ہی دل میں اس کی والدہ کو ایک نصاب بخش دیا, دل ہی دل میں. وہ لڑکا جو کشف قبور کا ماہر ہے اس کو یہ پتا تو چل گیا والدہ کو عذاب ہو رہا ہے, اور حضرت نے جو دل ہی دل میں بخش دیا اس کا پتا اس کو نہیں چل سکا. یہ کیسا کشف ہے؟ یہ کیسا کشف ہے؟ تو کشف قبور کا اور کشف احوال کا یہ سارا عقیدہ اور یہ ساری خباثتیں اور یہ ساری غلاظتیں آج موجود ہیں. تو ایک زمانہ تھا مدد دی جاتی تھی ہم سے, اور ایک زمانہ ہے دونوں ایک ہو گئے. اسٹیج پہ ہمارے مقابل میں یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ غیر مقلد ہیں. ایک صاحب وہاں پل غلام حسین پہ کشمیری محلے کے پاس ہمارے عظیم بھائی ہیں, ہماری جمعیت اہل حدیث کے خازن ہیں, یہاں پہ ہیں, یہ جانتے ہیں ہمارا درس ہوتا تھا قرآن کا, 3-4 تبلیغی جماعت سے وابستہ اہل حدیث ہو گئے. بڑی کھلبلی مچی لوگوں میں, اور کہا یہ مولوی جو آتا ہے اس کی آمد عثمان بھائی کے یہاں بند کرو. عثمان بھائی نئے حدیث تھے, اپنے گھر میں کارخانے میں درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے اتوار کو مغرب کے بعد. مسجد کے متولی جو تھے عبد القادر بھائی, ان کے پاس لوگ گئے جتھے کی شکل میں, اور بہت ذی حیثیت آدمی, دبنگ آدمی تھے, کہ یہ جو عثمان کے ہاں مولانا آتے ہیں ان کا درس بند کروا دیجئے. کہا کیوں؟ کہا فتنہ پھیل رہا ہے, اس سے فتنہ ہے, فتنہ پھیل رہا ہے. کہا کوئی غلط بات کہتے ہیں؟ کہا ابھی تک تو نہیں کہا ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں. کیا ہے؟ صحابہ کے دشمن ہیں. عثمان بھائی سے عبد القادر نے کہا کہ بھئی تمہارے جو مولانا آتے ہیں ان سے میری ملاقات کراؤ. عثمان بھائی جانتے تھے کہ یہ آدمی منہ پٹ ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے مولانا کو. کہا ٹھیک ہے مولانا سے پوچھ لیں. میرے پاس آئے جمعہ کی نماز کے بعد, کہا ایسی ایسی بات ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میں بات کروں گا, آپ بتائیے کیا رائے ہے. کہا میں تو چاہتا ہوں آپ ملاقات اس شخص سے نہ کریں, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دے ہمیں تکلیف ہو. ہمیں کہا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں بات کروں, اور میرے منہ سے نکلا ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ثابت کرتے وہ مان جائے, اگرچہ ہمارا مخالف ہے. ہم نے کہا آپ اپنی دکان بلائیے, 15-20 منٹ بات کریں گے, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. آئے وہ, اللہ کی شان دیکھیے, صحابہ کرام ہی کا ذکر چل پڑا.
اور ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے وہ میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو برا بنا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو تو ان کے ایک سیر اور آدھے سیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ساری آیتیں پڑھ کے سنائی. انہوں نے کہا مولانا ہم سے تو کچھ اور کہا گیا تھا. ہم نے کہا کیا کہا گیا تھا؟ تب وہ کھلے، تب یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی جو میں نے پہلے آپ سے بیان کر دی. اور کہا اب آپ عثمان کے ہاں درس نہیں دیں گے، ہماری مسجد میں درس دیں گے، ہماری مسجد میں. اب مسجد کھلبلی پھر پہنچے اور کہا اس شخص کو آپ روکیے. کہا بھائی کوئی غلط بات نہیں کہتے، تم جو تبلیغی نصاب پڑھتے ہو، فضائل اعمال پڑھتے ہو، اس سے تو اچھی کتاب اللہ کی کتاب وہ پڑھ رہے ہیں، اور درس میں ان کے میں شامل ہوا کوئی غلط بات بھی نہیں کہتے، قرآن کا ترجمہ اس کی تفسیر کر لیں. کہا نہیں ہمارے مولانا لوگوں سے پہلے بات کر لیں، اس کے بعد آپ درس یہاں کروائیے. کہا ٹھیک ہے اپنے علماء کو بلا لو. ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو آئے گا نہیں، میرے بارے میں کہا اگر معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں تو وہ آئیں گے نہیں. کہا جب آئیں گے نہیں آئیں گے تو پیچھا چھوٹ جائے گا، بلاؤ. تو مجھے اطلاع دی گئی، میں پہنچا. اللہ کی شان دیکھیے کوئی نہیں پہنچا. درس میں نے دیا، سوال جواب کی نشست ہوئی. اس کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا، وہ کہتا ہے عبد القادر بھائی کوئی بات آپ سے ہم نے کہی تھی. کہا تم نے کہی تھی لیکن ساتھ یہ کہا تھا یہ نہیں آئیں گے، یہ تو آ گئے، تمہارے کہاں ہیں؟ ایک اٹھا گیا، ایک مولوی صاحب کو محلے سے لے آیا پکڑ کے. وہ آئے سلام کر کے بیٹھے. چھوٹتے وہ پوچھتے ہیں ائمہ اربعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ائمہ اربعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسا سوال ویسا جواب. میں نے مسکرا کے جواب دیا. میں نے کہا الحمدللہ میرا بڑا اچھا خیال ہے. میں نے کہا ائمہ اربعہ کے بارے میں میرا بڑا اچھا خیال ہے. وہ پوچھنا چاہتے تھے تقلید کے بارے میں، لیکن اللہ نے منہ سے نکلوایا ائمہ اربعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا بڑا اچھا خیال ہے ان کی خدمات کے ہم معترف ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں ہم ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اب چپ. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کچھ لوگ فضائل اعمال کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کچھ لوگوں کی بات میں نہیں کرتا، آپ فضائل اعمال مجھے پتا تھا موجود ہے. میں نے کہا اگر موجود ہو مسجد میں لائیے. میں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیت پہ شبہ بھی نہیں کرتا. میں نے کہا کہ تکلیف ان کو نہ ہو، میں نے کہا نیت پہ شبہ نہیں کرتا، لیکن جو باتیں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں کتاب و سنت سے متصادم، عقیدہ توحید کے خلاف، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے کہا سب سے پہلی بات تو آپ یہ سنیے کہ تبلیغی جماعت سے وابستہ 95% لوگ صرف اردو داں ہوتے ہیں، بلکہ 98% ہوں گے، 2% چاہے مولوی رہتے ہوں ساتھ میں، صرف اردو جانتے ہیں. انہوں نے فضائل اعمال میں ایک موضوع گھڑی ہوئی روایت لکھی، اس کا ترجمہ اردو میں کیا، اس پر جو جرح کیا ہے میں جو تعدیل نے کسی راوی پر کی ہذا منکر الحدیث، یہ آدمی اس میں ایسا ہے جس کی حدیث کا لوگوں نے انکار کر دیا، ٹھکرا دی گئی اس کی حدیث. ہذا حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے. عربی میں وہ عبارت بے شک لکھی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن ڈنڈی کہاں ماری ہے، ترجمہ اس کا اردو میں نہیں کیا ہے. ہم کا کھول کے دیکھ لیجیے آپ. چہرہ دیکھنے کے لائق تھا. عبد القادر بھائی کھڑے ہوئے، کہا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، مولانا یہاں درس دیں گے. آئے دوسری مرتبہ 9 لوگ مجھے اطلاع دیے بغیر، اور چھوٹتے ہی ایک مفتی صاحب آئے. انہوں نے کہا آپ 20 رکعت تراویح کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ صحابہ دشمنی کی سب سے بڑی دلیل کہ حضرت عمر جنوں سے 20 رکعت ثابت ہے تو آپ 20 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے کہا شاید اسی لیے آپ ہمیں دشمن صحابہ کہتے ہیں. ہم نے کہا حضرت ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ ابھی رمضان 5 مہینے بعد آئے گا اور آپ تراویح کی بحث چھیڑ دیں گے، ورنہ میں کتاب لے کر کے آتا موطا امام مالک جہاں حضرت عمر سے یہ ثابت ہے 20، وہی صحیح سند سے 8 بھی ثابت ہے. 20 وانی ضعیف ہے، 8 وانی حسن روایت ہے. اور مجھے موقع دیجیے 15 منٹ کا، میں لے کر کے آتا ہوں، بھی آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت عمر سے بھی میں ابھی 11 رکعت ثابت ہے، میں نے حدیث پڑھ کر کے سنائی. میں نے کہا امر عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی نے کہا وہ تمن الداری ان یصلی بمسجد المدینہ 11 رکعتا. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینے کی مسجدوں میں میں ابھی 11 رکعت پڑھائیں. ہم نے کہا یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر کا حکم موجود ہے.
تو ہم ان کے دشمن کب ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو تو میں کا موقع دیجیے. کہا کسی دوسرے کو بھیج دیجیے. میں نے کہا کتاب میرے پاس ہے, میں دوسرے کو کیوں بھیجوں؟ میں نے کہا شاید آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جائے گا تو آئے گا نہیں. میں نے کہا میں لباس تو نہیں لا سکتا, یہ موبائل میرا موجود ہے, اگر نہ آؤں میں واپس تو یہ آپ رکھ لیجئے گا ضمانت کے طور پہ. عبد القادر بھائی پھر کھڑے ہوئے, کہا نہیں مولانا آپ جا کر کے لائیے. ان کے مولوی مصنف نے شیبہ گئے لینے کے لیے, آئے, پہلے میں پہنچا, میں نے سب کو کتاب دی. میں نے کہا تسلی کر لیجئے, یہ روایت میں نے جس طرح بیان کی موجود ہے موطا امام مالک میں. وہ آئے نواب الحق قاسمی صاحب لے کر کے, مصنف لے کر کے آئے. اب حدیث پڑھ رہے ہیں 20 رکعت والی. مصنف ایسی کتاب ہے جس میں صحیح حدیث بھی ہے, ضعیف بھی اور موضوع روایتیں بھی ہیں. موضوع روایتیں بھی اس میں ہیں. انہوں نے پڑھنی شروع کی, ایک راوی کا ذکر آیا تو میں نے کہا ان کی کنیت یہاں مذکور ہے, ان کا نام کیا ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں اس نام کے بہت گزرے ہیں. میں نے کہا میں بہت کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, اس روایت میں جو یہ ہے ان کے بارے میں آپ بتائیے. میں نے کہا آپ نام صرف بتا دیں, یہ نہ بتائیں کہ یہ ضعیف ہیں یا ثقہ ہیں, میں مان جاؤں گا. اور نام ہوتا نہ بتائیں گے وہ آدمی مجہول العین اور مجہول الحال. تو ہم نے کہا نام بتا دیجئے. آگے بحث کے دوران بات جب چل رہی تھی تو مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا حرمین میں 20 ہوتی ہے, آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا حرمین میں جو 20 ہوتی ہے اگر ان کا عمل دلیل ہے تو جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں آج شروع کر دیجیے عشاء کے وقت سے. رمضان کا جب مہینہ آئے گا تو پھر ہم بھی 8 رکعت سنت رسول سمجھ کے پڑھ لیں گے اور 12 نفل سمجھ کے پڑھ لیں گے. کہا ہم ان کی طرح نماز کیوں پڑھیں؟ ہم نے کہا آپ نہیں پڑھیں گے اور ہمیں کہہ رہے ہیں, ایک طرف ہمیں غیر مقلد بھی کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں حرمین والوں کی تقلید کرو. ہم کیوں کریں گے؟ پھر ہم نے وجہ بیان کی کہ کیوں وہاں 20 رکعت ہے. ہم نے کہا 40 کی بھی روایت موجود ہے. کہنے کہ 40 کہاں ہے؟ ہم نے کہا جہاں 20 ہے وہیں 40 ہے. اب وہ انوار صاحب نیچے پیچھے پڑھ رہے ہیں, 40 والی آ گئی. میں کہا مفتی صاحب کہاں یہ 40 والی آپ کی روایت آ گئی؟ ہم نے کہا حضرت پیچھے پڑھیے 8 والی روایت آ رہی ہے صحیح سند کے ساتھ اسی مصنف نے شیبہ. اب اسٹارٹ تو انہوں نے کیا, پھر رک گئے. میں نے کہا آپ نہ پڑھے تو مجھے دے دیجئے. میں نے کتاب لی, دے دی انہوں نے, لیکن جتنی جلدی دی تھی اتنی تیزی کے ساتھ کھنچ گیا. میرا رومال بھی کھنچ گیا. قادر بھائی نے سمجھا کہ یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ, کھڑے ہو گئے. کہا اتنی دیر سے میں سن رہا ہوں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ تو ہے ایسا سلوک کر رہے ہیں, یہ تنہا ہے آپ. اور میں مسکرا کے بات کر رہا تھا, وہ ناراض ہو رہے ہیں, غصہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ ہنس کیوں رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو خوب پتا ہے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. میں کیوں ہنس رہا ہوں آپ کو پتا ہے. غصہ میں آدمی بات نہیں کر سکتا, صحیح بات اس کے منہ سے نہیں نکل سکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. آپ کے دلائل جو ہیں لوڑی لنگڑی دلیل دے رہے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے, کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہوگی. یہ لائے تھے کتاب, سب کو دی تھی پڑھنے کے لیے. بتائیے مولانا آپ کو دی تھی, مفتی صاحب آپ کو دی تھی, سب نے پڑھی تھی. اب تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اور میں جب کتاب لینے گیا تھا, انہیں عبد القادر بھائی جو متولی تھے مسجد کے, انہوں نے کہا ہمارے سمیر بھائی ہیں ان سے کہ آپ مولانا کی بات میں دم ہے, ہر بات دلیل سے کرتے ہیں. یہ ہمارے مولوی تو صرف ہوا میں اڑ رہے ہیں, کچھ نہیں. اور حقیقت وہ لے کر کے آئیں گے. اور میں پہنچا تو اللہ نے ان کو نیک سمجھ دی. اس طرح سے معارضہ کیا جاتا ہے, دشمن صحابہ کہا جاتا ہے. اور ہم کیوں دشمن صحابہ ہیں؟ اس لیے کہ 20 رکعت نہیں پڑھتے ہیں, بس یہی ایک دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں. 20 رکعت نہیں پڑھتے جو حضرت عمر سے منقول ہے, جبکہ حضرت عمر سے صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ 8 ہی رکعت ہے, میں 11 رکعت. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرزمین میں جو اکٹھا کیا ہوا ہے, یہیں سے توحید پھیلی ہے, اسلام یہیں سے پھیلا ہے. حرمین سے, بلد امین سے, مدینہ طیبہ سے, جہاں سے دین پھیلا ہے, آج وہیں سے توحید کی اشاعت ہو رہی ہے. آپ توحید کے داعی بنے, سنت کے داعی بنے, سنت اور توحید کے منان بنے اور اس پر عامل بنے. آپ یقین مانیے یہاں سے جو آپ درس لے کر کے جائیں گے, یہاں سے جو پیغام لے کر کے جائیں گے, اور آپ کی وجہ سے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو جب تک وہ راہ راست پہ رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس کے ذریعے سے جو اور لوگ آتے رہیں گے, سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے, ہمیشہ جاری رہے گا. اور ایسا علم ہے جس کا خیر ہمیں قیامت تک
پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ اس لیے آج جو اللہ نے موقع دیا ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں، ہم علماء کے دروس میں بیٹھیں، ہم یہ نہ پوچھیں کہ فلاں امام صاحب نے کیا کہا ہے۔ آج تو ایک ایسا ماحول الحمدللہ لکھنؤ میں ہمارے بن گیا ہے کہ وہ بھائی بھی ہمارے اپنے مولویوں سے دلیل مانگتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کہیں ہے حدیث میں؟ یہ اللہ کا فضل دیکھیے، آپ کی محنتوں کا ثمرہ ہے، ان کے لوگ دلیل مانگ رہے ہیں، پہلے دلیل نہیں مانگتے تھے، امام صاحب نے کہہ دیا بس آمنا و صدقنا، آپ وہ خود دلیل مانگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے اس دولت کو ہم لٹائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتباع کتاب و سنت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھر دے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، مومن اور مسلمان مر کر کے زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو۔ اللہ ہمیں وہ لوگ جو بیماروں کو شفا عطا فرما، وہ جو قرض دار ان کے قرض کو دور فرما دے، اور وہ مسلمان جو کہیں بھی کسی حال میں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سوالات و جوابات کی نشست شروع ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد عاقل بھائی جو ہے اسناد تقسیم فرمائیں گے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کچھ سوالات آئے ہیں، اس میں ایک سوال ہے وضو اور کھانے کی حالت میں سلام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، کھانے میں بات چیت تو بہرحال منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو چیز منع ہے اس کو ہم کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت خاموشی سے کھانا کھانا چاہیے، لیکن وہ جاری رہتی ہے بات ہماری۔ اب اگر کوئی سلام آ کے کرتا ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جواب دینا حرام ہے۔ سلام اگر کوئی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے اشارے سے جواب دے دیا کرتے تھے، ہم کھانے میں ہیں تو جواب کیوں نہیں دیں گے؟ تو سلام اگر کوئی کرتا ہے وضو کی حالت میں اور کھانے کی حالت میں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں، وہ 10 دن پہلے ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال کٹوا لیں، ثواب ان کو ملے گا۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو ثواب میں اس کے کمی بے شک ہوگی، لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا، ثواب میں کمی ہوگی۔ اور ایک اور شوشہ باز لوگ چھوڑتے ہیں، اس میں تو نہیں ذکر ہے کہ اگر کسی نے بال اور ناخن نہیں کاٹے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی سے بال اور ناخن کا کوئی تعلق نہیں ہے، قربانی آپ کی ایک الگ عبادت ہے، وہ قربانی ہو جائے گی، اور بال ناخن اگر آپ کاٹتے ہیں اس کا ثواب ملے گا سنت رسول کی اتباع میں۔ بہت سے لوگ قربانی کر کے مردوں کو ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ مختلف فی مسئلہ ضرور ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ قربانی زندوں پر ہے، مردوں پہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت واضح مسئلہ ہے کہ زندوں پر ہے، مردوں پہ نہیں ہے۔ جو لوگ مردوں کی طرف سے قربانی کے جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی قربانی کرنے کے تعلق سے۔ سندن وہ روایت کیسی سے قطعی نظر وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا عبد اللہ محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت المفاتین میں بہت اچھی اور بہت نفیس بحث کی ہے اس پہ۔ انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی کب کی جائے گی؟ جب آدمی پہلے اپنی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں، ان کے حق میں صدقہ ہوگا، اس کا جو ہے ثواب ان کو ملے گا اور صدقے کا ثواب ملے گا، اور گوشت وہ خود نہ کھائے، غربا اور مساکین میں اس گوشت کو تقسیم کر دیں۔ جی سوال ہے، جو لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود لڑکیوں کی شادی یا اس طرح کا کوئی عذر رکھ کر حج نہیں کرتے، ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ جی حج کے تعلق سے ترمذی کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرتا ہے کہ نصرانی ہو کے مرتا ہے، یہودی ہو کے مرتا ہے کہ نصرانی ہو کے مرتا ہے۔
یہ فریضہ ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ بیت اللہ، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، تو ہم پہلے حج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہم حج کریں، اس کے بعد بیٹی کی شادی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم حج میں دعا کریں، بیٹی کا کوئی رشتہ، اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلا دے، دعا تو ثابت ہے۔ تو اس طرح سے یہ عذر تلاش کرنا ہے کہ بھی فلاں لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکے کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور بڑھاپے کی عمر کو لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا ایک عام رجحان بنا ہوا ہے بر صغیر کا، انڈیا اور پاکستان کا، کہ لوگ آخر میں حج کرنے آتے ہیں، اور اسی لیے بہت پریشان رہتے ہیں بزرگ لوگ ہیں ہمارے کہ اب تو سب کچھ ہو گیا ہے، اب چلو حج کرنے چلتے ہیں، جبکہ جب طاقت ہوئی ہے فوراً حج فرض ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم عمر کا انتظار کریں کہ ابھی یہ فریضہ باقی ہے، ابھی یہ فریضہ باقی ہے، جب طاقت فوراً حج فرض ہے، اس لیے کرنا چاہیے، کوئی عذر نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ سوال ہے فضیلت الشیخ السلام علیکم، کیا ویڈیو کیسٹ بنوانا جائز ہے جبکہ آڈیو کیسٹ سے دعوت کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ اس تعلق سے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ موجودہ دور کی جو مشینریاں ہیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے غیر بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، قرآن کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، انہی مشینریوں کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے قادیانیوں کا چینل الگ ہے، اور مستشرقین کا الگ ہے، اور ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، یہ سب ایسا کر رہے ہیں، اور دعوت جو جھوٹی ان کی دعوت ہے، جو باطل دعوت ہے، وہ گھر گھر اس طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ موجودہ دور کی مشینریوں سے دعوت کے تعلق سے فائدہ اٹھانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ابھی چند برس پہلے ایک مسئلہ چھڑا تھا ہندوستان میں، اور فتوے بھی اس تعلق سے آئے تھے کہ ٹی وی پہ دینی پروگرام کا دیکھنا حرام ہے۔ دیوبند سے فتویٰ آیا تھا، ٹی وی پہ دینی پروگرام کا دیکھنا حرام ہے، اور دلیل کیا دی گئی تھی؟ اس لیے کہ ٹی وی پہ آبرو باختہ چیزیں بھی آتی ہیں، فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں، ناچ گانے کی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں، اس لیے حرام ہے دینی پروگرام کا نشر کرنا اور اس کو دیکھنا۔ ہم نے ایک پرچہ ہم نکالتے ہیں آفاق کے نام سے خواتین کا، اس میں لکھا ہے اداریے میں، ہم نے کہا مفتی صاحب کو دلیل بڑی اچھی سوچی ہے، اگر اس دلیل پر عمل کرنے پہ آئے تو فتوے کا وہ قلم بھی مفتی صاحب کو توڑنا پڑے گا جس سے فتویٰ لکھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ یہی قلم جب سلمان رشدی کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو اس سے اللہ کے نبی اور اسلام کے خلاف گستاخی آمیز تحریریں صادر ہوتی ہیں۔ تسلیمہ نسرین کے ہاتھ میں وہی قلم پہنچے تو آبرو باختہ تحریریں صادر ہوتی ہیں۔ اب قلم کا کیا قصور ہے؟ اس ہاتھ کا قصور ہے جس میں قلم ہے، قلم کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی دور میں ہمارے بریلی بھائی چپ کر رہتے، انہوں نے کہا لاؤڈ اسپیکر سے نماز پڑھانا حرام۔ انہوں نے کہا یہ بھی عجیب منطق ہے، بھئی دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جو اذان کے لیے متعین کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ جہوری صوت تھے، بلند آواز تھی ان کی، اس لیے دور تک آواز پہنچے۔ دلیل کیا دی؟ کہ چونکہ لاؤڈ اسپیکر میں امام کی آواز بدل جاتی ہے، پہچان مقتدی نہیں پاتے امام کون ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر سے نماز باطل۔ ہم نے کہا یہ بھی اچھی سوچی ہے، یہ بھی فتویٰ دینا چاہیے اگر امام مذکوم ہو جائے تو اس کے پیچھے بھی نماز باطل، اس لیے کہ نظر اور زکام میں بھی آواز بدل جاتی ہے، میری بھی کچھ آواز بدلی ہوئی ہے، نزلہ زکام میں بھی آواز بدل جاتی ہے۔ نے کہا عجیب عجیب دلیلیں لوگ لاتے ہیں، قرآن میں کوئی دلیل نہیں، حدیث میں کوئی دلیل نہیں، آج ان مشینریوں کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اور یقین جانیے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے عادل بھائی ہیں، عاقل بھائی ہیں جدہ میں، اور ہمارے پرانے دوستوں میں سے ملاقات ہے ان سے، ان کا جو چینل ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان کا جو پروگرام ہے، بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ حق کی بات پہنچ رہی ہے لوگوں تک۔ آپ یقین جانیے ہم حق پہنچا رہے ہیں، اس مشینری کا ہم جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ناجائز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ مشینری ہے، آپ اس کا صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غلط استعمال کر سکتے ہیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک زمانے میں ریڈیو کی حرمت کا فتویٰ دیا گیا تھا، جبکہ آپ آج گھر گھر کی ضرورت بن گئی ہے، تو ریڈیو کا ٹی وی ضرورت بن گئی ہے۔ کیا دنیا میں ہو رہا ہے مسلمان جانتا ہی نہیں، اور اسی لیے سب سے پیچھے ہے۔ ایک زمانہ تھا انگریزوں کا جو دور تھا ہندوستان میں، دیوبند سے فتویٰ آ گیا انگریزی سیکھنا پڑھنا پڑھانا حرام، تو رہ گیا ویسے ہی۔ حکومت کے دفاتر پہ اور اس کے بست و کشاد پہ کس کا قبضہ ہو گیا؟ غیر مسلموں کا۔
یہ مسلمان اگر زندہ تھے ہی نہیں تو حرمت کا فتویٰ آ گیا. اس لیے یہ چیزیں کوئی جو ہے ناجائز نہیں ہیں. ویڈیو آپ دینی پروگرام کے بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی ہماری کوئی بہن سوال کرتی ہیں کہ ساڑی اسلام میں حرام ہے یا سنت ہے؟ دیکھیے ساڑی کا جہاں تک مسئلہ ہے لباس کا, لباس ساتر ہونا چاہیے عورت کا, اس میں کوئی قید. دیکھیے رحمت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی, اسلام کی رحمت دیکھیے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو لباس کی قید میں مقید نہیں کیا ہے. اگر قید میں رکھی ہے تو کیا کہ مردوں کا لباس ٹخنے سے اوپر ہو اور عورتوں کا لباس ٹخنے سے نیچے ہو, بس اتنا فرق ہے. ساتر ہو لباس, بدن ان کے نہ جھلکیں. تو لباس کوئی بھی ہو اگر وہ ساتر ہے, پردہ ہے اس میں, تو پہنا جا سکتا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ کوئی لباس کسی قوم کا شعار بن جاتا ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جیسے ہمارے ہندوستان میں اگر شعار ہے ساڑی غیر مسلم عورتوں کی تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, ویسے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بہن سوال کرتی ہیں فرائیڈے پریز فرض اور نفل, جمعے کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ جی جمعے کی نماز تو فرض ہے مردوں پہ, اور عورتوں پہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. اگر وہ آتی ہے تو بہتر ہے, جمعے کا ثواب ان کو ملے گا, لیکن مردوں پر یہ فرض ہے. جی اس میں ایک سوال ہے جو مقرر میرے خیال میں کئی لوگوں نے کیا ہے کہ 20 رکعت نماز جو حرم میں ہوتی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ جی دیکھیے 20 رکعت کے تعلق سے میں نے کچھ اشارہ کیا تھا خطاب میں. جب یہ حکومت سعودیہ قائم ہوئی تھی, میں یہ کوئی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے اساتذہ سے جو میں نے جامعہ اسلامیہ میں سنا ہے وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں میں. تو حنبلی حکومت تھی, اب لوگ سلفی ہوئے ہیں اور کتاب و سنت سے وابستگی ہوئی ہے. چونکہ فقہ حنبلی میں بھی 20 رکعت ہے, لیکن بادشاہ انصاف پسند تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے علماء وقت سے فتویٰ پوچھا کہ حرمین میں کتنی رکعت رکھی جائے. تو کسی نے کہا 8, کسی نے کہا 20, کسی نے کہا 40. جب اختلاف ہو گیا علماء کا تو انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا, جس کو امر ملکی کہتے ہیں عربی میں, کہ حرمین میں 20 رکعت. لیکن اللہ نے دل و دماغ کو کشادہ کیا اور علم کی برکت سے لوگ محسوس ہوئے, تو پھر اب حرمین میں جو چیزیں بات آ گئی اس کو ختم تو کر نہیں سکتے. پوری سعودیہ کی مسجدوں میں شیخ نباد رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے آج بھی وہاں 8 رکعت ہوتی ہے. جامعہ اسلامیہ کی مسجد میں 8 رکعت ہوتی ہے, اور مدینے کی مسجدوں میں, مکے کی مسجدوں میں 8 رکعت اب بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے 2 امام متعین کیے, 10 رکعت, اور 10 رکعت کا بھی ثبوت ہے, 13 اور 11 دونوں کا ثبوت موجود ہے. تو اس لیے یہ حرمین میں جو نماز ہوتی ہے اس کو دلیل بنا کر کے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ صحیح نہیں ہے. حرمین میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن 2 اذانیں دی جاتی ہیں. ہمارے استاد تھے شیخ فلاح مدینہ منورہ کے جامعہ اسلامیہ قرۃ الحدیث کے, وہ کہتے تھے واللہ ھذہ البدع, اللہ کی قسم بدعت ہے. 5 منٹ کا مشکل سے وقفہ ہوتا ہے 2 اذانوں میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو تیسری اذان کی زیادتی کی تھی, کوئی وجہ تھی, کوئی سبب تھا, کوئی مقصد تھا. یہاں کیا مقصد ہے؟ ابھی کان سے انگلی نکلی نہیں, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لگتا ایسا ہے کہ اس اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی 2 رکعت سے سلام نہیں پھیرا کہ دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. سوال ہے نماز میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناف کے نیچے نیت باندھی ہے؟ جی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے جو من السنہ کے الفاظ سے مذکور ہے, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا, ثم وضعهما على صدره, پھر دونوں ہاتھوں کو آپ نے اپنے سینے پہ رکھا. جی یہ مشرک بدعتی مسلمان کی مدد کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیے مشرک بدعتی مسلمان, اس تعلق سے ہمیں یہ پہلے سوچنا ہے کہ اب وہ کیسا ہے, مشرک بدعتی کیسا ہے. بدعتی اور بدعتی میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک بدعتی وہ ہے جو خود بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور بدعت کی جانب بلاتا بھی ہے, بدعت کا خود مرتکب ہے اور بدعت کی دعوت بھی دیتا ہے. قبروں پہ خود جاتا ہے, شرکی اعمال و افعال کرتا ہے اور قبروں پہ بلاتا بھی ہے, سر کو لوگوں کے جھکاتا بھی ہے. تو ایسے کے ساتھ تو تعلق رکھنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نادان مسلمان بھائی ہمارا ہے جو بدعت کا مرتکب ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے تو اس کی مدد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی یہ کیا ہے, مرحوم کے حق میں عمرہ کرنا جائز ہے؟ جی آپ اگر اپنا عمرہ کر چکے ہیں تو آپ کسی فوت شدہ کی طرف سے اگر عمرہ کریں تو آپ میقات سے احرام باندھ کے عمرہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ میری ماں کی وفات ہو گئی ہے تو کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی, ان کی طرف سے تم عمرہ کرو. تو عمرہ یہ حج کرو, ان کی طرف سے حج کرو. جب حج کیا جا سکتا ہے تو عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے مردے کی طرف سے, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا عمرہ آدمی کرے, اس کے بعد فوت شدہ کی طرف سے عمرہ کرے. جی, امام اگر رکوع کی حالت میں مقتدی نماز اسی حالت میں شریک ہو جائے تو کیا اس کی وہ رکعت لوٹائے گا یا نہیں, جبکہ اس نے سورہ فاتحہ اور قیام چھوڑ دیے؟ دیکھیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, متفق علیہ. صحیح بخاری کی روایت, کوئی بھی شخص جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, من عام ہے مقتدی ہو یا امام ہو, جو نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ قسمت, اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین, جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ کیا کہتا ہے, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک تو اللہ فرماتے ہیں ھذا ما سأل عبدی, یہ وہ چیز ہے جو بندے نے مجھ سے مانگا ہے اور میں اپنے بندے کے سوال کو پورا کروں گا, دوں گا اس کو. یہاں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ, حدیث قدسی کسے کہتے ہیں, زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کلام اللہ کا ہے. اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ, صلاۃ کو میں نے تقسیم کیا. اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی تشریح جو فرمائی وہ کیا ہے, سورہ فاتحہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے حج کا ایام ہے, آپ نے فرمایا حج علی عرفہ, حج عرفہ میں حاضری کا نام ہے. کوئی شخص تمام ارکان کر جائے, طواف کر لیا, صحیح کر لیا, مینا میں حاضری دے دی, شیطان کو کنکری مار لیا, مزدلفہ میں رات گزار لی اور عرفہ میں نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا. کیوں؟ الحج علی عرفہ. اسی طرح سے اللہ نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا ہے, یہ دلیل طرح غور کیجئے گا, صلاۃ کہا ہے. اگر ہم نے صلاۃ کو نہیں پڑھا تو صلاۃ ہوئی کہاں, صلاۃ جب پڑھی نہیں تو صلاۃ کہاں ہوئی. اس لیے حالت رکوع میں اگر آدمی آتا ہے بے شک چلا جائے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, ضروری ہے, بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی. جی, یہاں کوئی آدمی نوکری کرنے والا جس کا 30-40 ہزار روپیہ قرض ہے تو وہ حج کرے گا یا قرض دے گا؟ دیکھیے قرض دار جو شخص ہے اس پر قرض ہے اور ادائیگی کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو ظاہر بات ہے وہ صاحب استطاعت کب ہے, وہ صاحب استطاعت ہے ہی نہیں تو حج کیسے کرے گا؟ صاحب استطاعت کا حج فرض من استطاع الیہ سبیلا, اس لیے پہلے وہ قرض کی ادائیگی کی فکر کرے. داڑھی کٹوانا کیسا ہے؟ قرآن و شریعت کی روشنی میں جواب دے کر عند اللہ معجور ہوں. بالوں میں خضاب لگانا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے داڑھی ایک ایسی سنت ہے اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے پوری زندگی کبھی ترک نہیں کی ہے. داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قص الشوارب وعف اللحا, موچ ترسواؤ, کاٹو قینچی سے اور داڑھی کو بڑھاؤ. ایفا کے معنی ہوتے چھوڑ دو, جتنی لمبی جائے اس میں تہذیب نہ کرو, کاٹ چھاٹ, چھوڑ دو داڑھی کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, قول بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے. ایک موقع پہ ہمارے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے, کلین شپ تھے, کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی تو کہنے لگے بندی صاحب بتائیے بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی؟ کان میں مجھ سے کہتے ہیں, تو میں نے کہا ان کے کان میں اگر بغیر داڑھی کے ہو جائے گی تو بغیر ٹوپی کی تو بدرجہ اولا ہو جائے گی. تو داڑھی رکھنا چاہیے, اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بالوں میں خضاب, دیکھیے خضاب اللہ علیہ وسلم نے اس سے کالے خضاب سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ غیر الشیبہ واجتنبوا السواد, یہ جو سفیدی ہے اس کو بدلو, یعنی اس پہ مہندی لگاؤ لیکن بچو کس سے؟ کالے سے. تو کالا خضاب نہیں لگانا چاہیے, اسے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ سفید داڑھی ایک دم باغ کی طرح نہیں رکھنا چاہیے. مہندی لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کا قول بھی ہے, عمل بھی ہے. نکال کر ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرمایا ہے, اس کے لیے ہم لوگ شیخ کے تہ دل سے ممنون ہیں. اور اس موقع سے ہم دعویٰ کمیٹی برائے مسجد بخاری, اشراف مکتب التعاونی الحمراء والکرنیش ووسط جدہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں
کہ انشاءاللہ ہر ماہ اس مسجد کے منبر سے دعوت حق کی آواز سے ہم آپ لوگوں کو آشنا کرانے کی کوشش کریں گے، اور ہر ماہ اس مسجد میں دینی و اصلاحی پروگراموں کا سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ تعالی اعلم وسبیلہ اہدی واقوم۔ اور ہمارا شعار ہے، ہماری دعوت اتباع قرآن و سنت۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب ہم عاقل بھائی سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور ملتقى البحر الصیفی کی اسناد فضیلت الشیخ کے ہاتھوں سے تقسیم فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، گزشتہ چند مہینوں میں اس مجلس میں موجود جو کالی جیکٹس والے ہیں، انہوں نے سعودی عرب کی تاریخ میں اتنے بڑے پروگرام کو آرگنائز کیا، ایک تاریخ رقم کی، جس کے اندر جدہ شہر میں علماء سلف ایک پروگرام میں ایک ماہ کے اندر 14 علماء کرام نے شرکت فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام تھا، جو کہ ان کالی جیکٹوں والوں کے تعاون سے الحمدللہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا، سنا، اور اس کی جو کامیابی ہے وہ ان لوگوں کے سر، ان کا جو صحرا ہے ان کے سر باندھا جانا چاہیے اصل، لیکن چونکہ کسی نہ کسی کو تو اسٹیج پر کھڑا ہو کر کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے، اور ہمارے پیچھے بھی جو لوگ، جو آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں اور یہ جن کے توسط سے یہ کام کیا گیا تھا، آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں صاحب سمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکہ کی زیر نگرانی میں جدہ دعوت سینٹر حی سلامہ کے تعاون سے اس پروگرام کو یہ لوگ گزشتہ 5 سالوں سے الحمدللہ بہت احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ ہم ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن ان کے لیے کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن صرف ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے شیخ شہاب الدین سے درخواست کریں گے کہ اپنے دست مبارک سے ان لوگوں کو جو سرٹیفکیٹس ہیں ملتقى البحر الصیفی کی ذمہ داران کی طرف سے وہ دے دیں۔ میں ایک ایک کر کے نام یہاں پر پڑھوں گا، براہ کرم یہاں تشریف لاتے رہیں جن کا نام میں لوں۔ ہاں، ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ جن لوگوں کے سرٹیفکیٹس تیار نہیں ہیں یا نام ان کے نہیں یہاں پر لیے جائیں گے، وہ مایوس نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے سرٹیفکیٹس تیار نہیں ہوئے ہیں یا ہمیں اگنور کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کے سرٹیفکیٹس بھی جلد ہی دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو لیڈر غالباً ہمارے ندیم احمد صاحب کا نام ہے۔ ندیم صاحب تشریف لائیے، اللہ رب العالمین کو جزائے خیر دے۔ یہ بہت ہی 5 سال سے الحمدللہ ہمارے ساتھ دعوت سینٹر کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ میرا خیال سے آپ ادھر تشریف لے آئیں تاکہ ویڈیو بھی بنتی رہے۔ صفدر عباس صاحب ہیں، محمد کامل صاحب، ملتقى البحر الصیفی کی سیڈیز پر کام ہو رہا ہے، تقریباً 3 سیڈیز 4 سیڈیز تیار ہو چکی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اب تک پہنچ جائیں گی۔ احمد بلال صاحب، احمد بلال صاحب، معین احمد صاحب، معین صاحب ہیں، احمد علی صاحب، احمد علی صاحب ہیں۔ آپ ایسے لیجئے تاکہ آپ کی ویڈیوگرافی ہو سکے اور آپ۔ فیصل صاحب ہیں، جمیل احمد انصاری صاحب ہیں،
जमील साहब माशाल्लाह। अब्दुल्ला अहमद साहब हैं, अब्दुल्ला अहमद। भाई रजी अहमद साहब हैं, रजी साहब माशाल्लाह। अब्दुल रऊफ साहब हैं, अब्दुल रऊफ साहब। मोहम्मद जुबैर साहब हैं, मोहम्मद जुबैर। फैसल, सफदर अब्बास हैं, अब्दुल्ला अहमद, फैसल साहब, मोहम्मद जुबैर साहब माशाल्लाह। आपका तो इंटरव्यू भी सब देख रहे हैं माशाल्लाह। अब्दुल्ला अहमद साहब, अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। मोहम्मद अकरम साहब, अबुल हसन साहब हैं माशाल्लाह। शहाबुल्लाह साहब हैं, शहाबुल्लाह माशाल्लाह। नसीमुल्लाह साहब हैं, नसीम साहब। महमूद साहब हैं, महमूद साहब। रिजवान अली साहब हैं, रिजवान साहब माशाल्लाह। जद दावा सेंटर का लोगो देख लीजिए ये माशाल्लाह, मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी काविशों को कबूल फरमाए। मोहम्मद बिलाल साहब, मोहम्मद बिलाल साहब का तो इंटरव्यू लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल समी साहब, मोहम्मद अब्दुल समी साहब माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माशाल्लाह, मबरूक। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, हाफिज साहब भी तशरीफ रखते हैं। मोहम्मद आलम साहब, मुबारक हो, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद आलम साहब, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद नसीर खान साहब, मोहम्मद नसीर खान साहब। मोहम्मद सगीर साहब, मोहम्मद सगीर साहब। हमारे मुल्तक़ल बहर सैफी में आप लोगों की इस मस्जिद के जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा जो मुतावनीन हैं वो आपके इलाके से होते हैं। अफजल कुरैशी साहब, अफजल कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब। मोहम्मद असलम साहब, मोहम्मद असलम साहब हैं। और ये आखिरी है नवाफ मोहम्मद आकिल साहब माशाल्लाह, नवाफ का भी है। मैन बिहाइंड द कैमरा, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। हजरात, हम सब के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसे कि हमें बड़ी खुशी हुई शेख की जुबान से सुनकर कि हमारी सीडीज हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहुंच रही हैं और यहाँ से यहाँ जो तौहीद का पैगाम हम लोग, हमारे उलमा कराम हमको दे रहे हैं, हम उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मज़ीद तौफीक अता फरमाए कि हम इस स्टेज से पूरी दुनिया में नूर तौहीद को फैला सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। शौकत कासमी साहब आए हुए हैं। आप लोगों ने एक इंटरव्यू सुना होगा गुज़िश्ता सालों में, दारुल उलूम देवबंद के कासमी की तौबा। वो कासमी साहब आए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मस्जिद में उनका अगले महीने 5 या 4-5 जनवरी को इंशाअल्लाह खिताब होगा। ऐलानात आप तक पहुंचा दिए जाएंगे।
یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. I tell you that at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. اسلام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دیتے ہیں. توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العرب والعجم. ان سے ایک بات ہی نہیں نکل پا رہی ہے اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. کیا تم جانتی ہو جو ہر کرنے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ. آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو. ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے، کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے ہوئے ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے چلتے ہیں. جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تسلیمہ نسرین، فاطمہ نسرین، اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی. تاریخی کام ہو رہا ہے. پروگرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرواتا ہے. یہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیے. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو پھیلایا ہے دین کے متعلق ہم کو اسی پر عمل کرنا. آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعویٰ سینٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ قائم و دائم رکھے. سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے، سنت کی سمجھ دی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دے، وقت کی قربانی دے، اپنی صلاحیتوں کو. یہاں آنے والا ہر شخص جو ہے عقائد اور توحید پہ علم سیکھ کے. احمد صاحب آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا ہندوستان یو پی سے تعلق ہے. دہلی کے قریب چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ابھی ملی ہیں جو کبھی ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے اور ابھی ہم کو پتہ چلا ہے کہ کافی بدعت اور شرک ایسے پھیل رہا ہے آدمیوں کے جس میں اور جو محسوس ہی نہیں ہو رہا آدمیوں کو. آپ کا نام؟ محمد صابر. محمد صابر صاحب کہاں سے تعلق ہے؟ مکہ سے ہوں.
मक्का मुकरमा से तशरीफ लाए हैं। दावत सेंटर, जद्दा दावत सेंटर का नाम सुना है आपने? जी हाँ सुना। किस तरह से सुना है? अल्लाह दीन का इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और मेरा पहला इत्तेफाक है, मैं यहाँ आया हूँ। अल्लाह ताला ज़रा खैर दे हमारे दावत सेंटर वालों को, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है और हर आने वाला साल पहले से बेहतर प्रोग्राम हो रहा है और पब्लिक भी ज़्यादा आ रही है और इंतज़ाम में हर तरीके से बेहतरी आ रही है और ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि उसने हम और आप जैसे लोगों को चुन रखा है। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो जद्दा दावत सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको बहुत ही दीन और इस्लाम की सही तालीमात मालूम हासिल होती है। हमारे उलमाए किराम हमें सिखा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम लोग निकले हैं उस मकसद तक हम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम जद्दा दावत सेंटर के ताल्लुक से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और इन्हीं की वजह से हम जितने अपने अहबाब है, दोस्त हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ खास तौर और पे मैं बहुत खुश हूँ कि जद्दा दावत सेंटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मैं हर साल जद्दा दावत सेंटर के साथ ताउन करूँ। बहुत अच्छा काम चल रहा है दीनी दावत। यहाँ हिंदो पाकिस्तान के मुख्तलिफ उलमाए कराम पहुँचते हैं। काबिल तारीफ है कि उन्होंने इस तारीखी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रात दिन जद्दोजहद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए और जज़ाए खैर से नवाज़े। फजल भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फजल है। वालों के लिए जो उर्दू जुबान वाले हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है, जो अपने इलाके में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है उस जगह वो तौहीद ना सीख सके, लेकिन यहाँ आके दावत सेंटर के जरिए अल्लाह ताला की तौफीक से वो किताब व सुन्नत को जान लिए, इल्म उनके दिलों में आया। अगर काश अल्लाह ताला इनकी जुबानी, इनके चेहरों को अल्लाह ताला अपने इलाकों में अगर नूर टीवी के जरिए बता दिया तो क्या ही खूब होगा कि वो लोगों के लिए एक हिदायत का जरिया बन जाए। हमारे अखवान जिनके तासुरात आपने सुने, इसी पर अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يواجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان